الحمد لله الله على يسلمك. سلامته. يعطيك العافية. الياس طمني عنك، انت منيح؟ ايه منيح. اخي سيفي. ايه اخوك سيفي، الحمد لله على سلامتك يا اشقر، قوم يلا. ايه الحمد لله. اذا عرفت شي رح تروح تساعدهم يعني؟ الشباب في اي اخبار عنهم؟ لك ما تقول هيك يا اخي، هاد الفريق كله مجانين والله بيعملها، يعني فجأة بتلاقيه قام وراح لعندهم. ما شاء الله عنهم كلهم ابطال، عن جد ما شاء الله عنكم. لا تشغل بالك. لك هلا المهم مرتاح. كأنه نام. إذا بتسمح لي أنا رح روح مر لعند بهار شوي وأرجع، ما بطول عليك. اكيد اخي سيفي، خذ راحتك. بس ما تكونوا اشتبكتوا مع الامريكان. جريح يا سيدي. عنكم جريح؟ ليش يا ابني انتم ما كنتوا راجعين لا على الطريق؟ سيدي الياس تعرض لإصابة، طلقة بالغلط. انصاب بالغلط؟ ايه سيدي. الرصاصة طلعت من سلاح النقيب حيدر وتصاوب. نقيب انت شو عم بتقول؟ قل لي كيف صار هيك؟ هاد مالك يا سيدي كان خاطف عائلة النقيب حيدر بوسكوت. كيف؟ ايه سيدي، احنا راجعين على الطريق طلع بوشنا وطلب انه نعطيه الرجال الثلاثة، وقال لها أنا رح يخلص على عائلة النقيب يوروك كلها. مع الأسف سيدي اضطريت سلمه الأسرى، وبهذا الوقت كان النقيب حيدر متوتر وحامل سلاح، والياس وقف بوشه. والياس كيف وضعه هلا؟ قالت لنخبر المروحية. مثل ما بتمر سيدي. شوف يا نقيب، بس توصل المروحية لعندكم تطلعوا فيها وبترجعوا على مقر القيادة. کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ
ہاتھ تامے اور بولا نہیں بابا محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اس کی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہ چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اس کی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہ چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اس کی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہ چھلا،
کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار
آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سر ورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سر ورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سر ورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔
عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی، محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی، عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی، محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی، عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی، محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔
سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی
خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی. ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے. تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا. ریحان نے باپ کے ہاتھ تھامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی. اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تھام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا. کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی. محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو. اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے. سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں. اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی. مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے. اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا. آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ. آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہ چلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے. ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا. شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی. عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت. لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی. اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا. ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی. ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے. تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا. ریحان نے باپ کے ہاتھ تھامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی. اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تھام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا. کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی. محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو. اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے. سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں. اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی. مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے. اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا. آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ. آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہ چلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے. ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا. شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی. عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت. لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی. اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا. ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی. ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے. تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا. ریحان نے باپ کے ہاتھ تھامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی. اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تھام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا. کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی. محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو. اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے. سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں. اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی. مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے. اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا
مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی، محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سر ورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی، محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں، اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سر ورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی
وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تھامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تھام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس، خاک میں خوشبو۔ اختتام مگر دائمی محبت وہ ہے جو دل میں دفن ہو کر بھی زندگی کو مہکا دیتی ہے، اور کچھ کہانیاں وقت کے مٹ جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سانس لیتی ہے۔ سے زندہ رکھنا اپنے لفظوں میں، اپنے خوابوں میں، اپنے سانسوں میں۔ اور اگلے لمحے آئلہ کی سانس رک گئی، وقت تھم گیا، محبت ملبے تلے دفن ہو گئی۔ مہینے بعد ایان نے ایک کتاب لکھی، محبت کے ملبے تلے۔ اس کے سرورق پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں نے نفرت سے سب کچھ کھو دیا مگر محبت سے خود کو پا لیا۔ آخر میں ایان سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ آئلہ کے بیٹے کے بچے نے پوچھا، انکل کیا میری ماما واپس آئے گی؟ ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ جا نہیں رہی، وہ بس وہاں چھلا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے ہاتھ سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے۔